سر آپ بات کر رہے تھے کہ تعلیم جو ہے حاصل کرنے کے لیے ماں باپ کو بہت شوق ہو گیا ہے کہ ان کا جو پیارے ہیں ان کی بیٹی بیٹا لوڈ ون وہ بڑی اچھی کسی یونیورسٹی میں جائیں. میں یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں سر کہ ایسا کرنے سے فائدہ بھی تو کچھ ہوتا ہوگا. اچھی درسگاہ سے سند یافتہ ان کو معاشرے میں اچھی ڈگریز بھی ملتی ہیں. مگر مائی کویسچن از کہ کیا ایسی یونیورسٹیز چاہے باہر کی ہوں چاہے پاکستان کی ہوں, ٹاپ لائن کی آئی وی لیگ ٹائپ یونیورسٹیز, یہ کیا ٹینڈنسی ہے کہ یہاں کے طالب علم زیادہ اس پھندے میں نشے کے پھندے میں جکڑے جاتے ہیں؟ وہاں پہ کمپٹیشن بھی بہت ہائی ہوتا ہے اور ڈرگس بھی. دیکھیں اب دنیا میں یہ بھی ایک کاروبار بن گیا ہے. کچھ ملکوں کی معیشت میں اس کاروبار کا بڑا عمل دخل ہے. آپ اندازہ کریں کہ برطانیہ میں ایجوکیشن اتنی مہنگی ہو گئی ہے کہ برطانیہ کے لوگ سستی ایجوکیشن لینے کے لیے آسٹریلیا جاتے ہیں. یہ جو لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں دنیا کی بہترین درسگاہوں میں, جو یقیناً 200-250 سال کا ٹریک ریکارڈ رکھتی ہیں بہترین تعلیم کا, اور پاکستان میں بھی ایسی یونیورسٹیز ہیں جو بہترین تعلیم مہیا کرتی ہیں. لیکن صورتحال یہ ہے کہ تیرا دل تو ہے صنم آشنا, تجھے کیا ملے گا نماز میں, جب آپ یونیورسٹی اس نیت سے جاتے ہی نہیں کہ آپ نے اپنے آپ کو ایلومینیٹ کرنا ہے. آپ جاتے ہیں اس نیت سے کہ آپ نے اس سٹیٹس کو انجوائے کرنا ہے کہ آپ یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں اور آپ ایک بڑے انسان بن رہے ہیں اپنی طرف سے, سو ٹو سے. اور جب آپ فرمائش کرتے ہیں آدھے منہ سے واپس پاکستان میں اپنے والدین سے کہ مجھے یہ چاہیے یا وہ مجھے چاہیے, آپ اندازہ کریں کہ پنڈت جواہر لال نہرو ایک یونیورسٹی میں پڑھتے تھے اور بڑی شان و شوکت سے پڑھتے تھے. ان کے والد بڑے امیر آدمی تھے. اور ایک دفعہ وہ جو گاڑی گئی, مرسیڈیز ان کو لینے جاتی تھی, تو وہ گاڑی گئی تو ڈرائیور چونکہ نیا تھا تو وہ غلط گیٹ پہ ویٹ کرتا رہا, اور پنڈت جواہر لال کو نہرو کو بہت کوفت ہوئی کہ وہ گاڑی اس کو نہیں ملی اور اسے کسی اور طریقے سے گھر پہنچنا پڑا, اور اپنے والد سے وہ ناراض ہوئے کہ مجھے گاڑی کیوں نہیں ملی. تو انہوں نے بجائے اس کے کہ اس کو سمجھاتے کہ ایک دن ہو جاتا ہے کبھی گاڑی نہیں بھی ملتی تو کوئی کوفت کی بات نہیں, آپ کسی دوسرے طریقے سے آ گئے ہیں تو کوئی حرج نہیں. تو انہوں نے یہ نہیں کہا, انہوں نے کہا بیٹا دیکھو تمہاری یونیورسٹی کے 8 گیٹ ہیں, اب کل سے یونیورسٹی کے ہر گیٹ پہ گاڑی آپ کا انتظار کرے گی, آپ جس گیٹ سے چاہے باہر آؤ آپ کے سامنے گاڑی انتظار کرے گی. لیکن جب وہ وہاں سے پڑھ کے واپس آئے تو انہوں نے سادگی کو اپنایا, کیونکہ ان کے اوپر ایک ملک کے وزیر اعظم ہونے کا بوجھ تھا, اور اس بوجھ تلے دب گئے. جو ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں وہ بوجھ تلے دب جاتے ہیں, اور جو ذمہ دار لوگ نہیں ہوتے وہ بوجھ کے نیچے سے نکل کے تو باہر ہو جاتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو یونیورسٹیز کے اندر آپ جب دل سے جائیں گے, جب آپ لائبریری میں جا کے بیٹھیں گے, جب آپ کیفیٹیریا کی طرف رخ نہیں کریں گے, یا آپ یونیورسٹی کو رومانٹک ایڈونچر کی جگہ نہیں سمجھیں گے. تقریباً جو ٹائم ہمارا تعلیم کی طرف توجہ دینے کا ہوتا ہے وہی وقت ہمارا رومانٹک ایڈونچرز کی طرف توجہ دینے کا بھی ہوتا ہے. تو یہ جو کو انسیڈنس ہے کہ جس عمر میں ہم نے اپنے آپ کو تعلیم سے سنوارنا ہوتا ہے تو اسی عمر میں ہم اپنے آپ کو رومانس سے بگاڑتے ہیں, اور جب رومانس بگڑتے ہیں تو ٹریڈیشنلی پھر ہم مجنوں بن جاتے ہیں. پھر ہمیں سگریٹ تو چاہیے غم غلط کرنے کے لیے, پھر چرس چاہیے اس غم کو بلانے کے لیے, پھر ہمیں شراب کا بھی چسکا پڑتا ہے کیونکہ ہمارا بریک اپ جو ہو گیا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک دوسرے سے انٹر کنیکٹڈ ہیں. تو یونیورسٹی کوئی بہت سنوار کی جگہ نہیں ہوتی. زیادہ تر لوگ جو یونیورسٹی جاتے ہیں وہ وہاں سے بہت سنور کے نہیں آتے. اگر سنور کے آتے تو کامیابی کی شرح یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہونے والوں کی کامیابی کی شرح 4% نہ ہوتی. یعنی جو لوگ یونیورسٹی سے فارغ ہوتے ہیں تو زندگی کی دوڑ میں ان میں سے کتنے کامیاب ہوتے ہیں, وہ 4% ہے. اور جو لوگ اسکول میں پہلا قدم رکھتے ہیں ان کا ایجوکیشن کو مکمل کرنا, یعنی کم از کم 16 سال کی ایجوکیشن کو مکمل کرنا اور اپنے اصلی ارادے یعنی والدین کے ارادے کے مطابق ڈاکٹر, انجینئر,
یا کسی شعبے میں آخری تعلیم حاصل کرنے کا جو امکان ہے وہ بھی 4% ہوتا ہے. اس سے آپ اندازہ کریں کہ اس دنیا کو کوئی پڑھے لکھے لوگوں نے بہت سر پہ نہیں اٹھایا ہوا. اصل چیز کردار ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں کیا آپ کریکٹر ایتھک پہ کام کر رہے ہیں کہ نہیں. یہ جو دنیاوی تعلیم ہے جو یونیورسٹی میں ملتی ہے یہ پرسنالٹی ایتھک کو سنوارتی ہے. یہ آپ کو کپڑے پہننے سکھاتی ہے, یہ آپ کو بات چیت کرنا سکھاتی ہے, یہ میل ملاپ کرنا سکھاتی ہے, یہ سمجھداری نہیں سکھاتی. تو جو کریکٹر ایتھک ہے وہ پھر ایک انسان کے اندر طلب ہوتی ہے, کیونکہ جب وہ پرسنالٹی ایتھک پہ کام کرتا ہے اور کریکٹر ایتھک پہ کام نہیں کرتا تو وہ بے چین رہتا ہے, اسے غصہ آتا ہے, اس کو پریشانی ہوتی ہے, وہ ہرٹ ہوتا ہے, اور پھر وہ اپنے اندر سوچتا ہے کہ یہ میری تکلیف کہاں سے ابھرتی ہے. تو اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ باہر سے نہیں, یہ میرے اندر سے ابھرتی ہے, یہ میری ہڈیوں میں کوئی فرق ہے. تو اپنی ہڈیوں پہ کام شروع کرتا ہے جس کو ہم کریکٹر ایتھک کہتے ہیں. پر آپ اندر سے شروع کریں آپ یا باہر سے شروع کریں, بہرحال آپ نے بیچ میں ہی آ کے ملنا ہوتا ہے. اگر آپ کا پرسنالٹی ایتھک پہلے نکھر گیا ہے تو آپ کریکٹر ایتھک پہ کام کر سکتے ہیں, اور اگر آپ کا کریکٹر ایتھک پہلے نکھر گیا ہے تو پھر پرسنالٹی ایتھک پہ کام کرنا ہوگا. عملاً دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ جو لوگ پرسنالٹی ایتھک پہ کام کرتے ہیں پھر وہ کریکٹر ایتھک کو غیر ضروری سمجھتے ہیں, اور جو لوگ کریکٹر ایتھک پہ کام کرتے ہیں وہ پرسنالٹی ایتھک پہ یعنی دنیاوی آسائشوں اور مال و دولت کو بیکار کہنے لگتے ہیں. تو ایک درمیان میں جہاں آپ کا ملاپ ہوتا ہے کریکٹر ایتھک کا اور پرسنالٹی ایتھک کا, تو اس سے آپ کی زندگی خوشحالی کی طرف گامزن ہو. آج پھر پی کر آئے ہو؟ نہیں تو ان بچوں کا ہی خیال کر لو. بند کرو تم اپنی بکواس. لیکن تم اپنی گھٹیا حرکتوں سے باز مت آنا. تم ہو ہی گھٹیا انسان. تم ہوتی کون ہو مجھے روکنے والی؟ تمہارے باپ کے مال کی پیتا ہوں کیا؟ شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے.